حضور یہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی اس سال ہم نے کی ہے جس میں نئے پیمپلیٹ شائع کرنے کے ساتھ تقریباً 29,000 ہم نے پیمپلیٹ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے مختلف جگہوں پہ، اور اس کے علاوہ قرآن ڈسٹریبیوشن بھی کی ہم نے. جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں تو لوگوں کو دنیا داری کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، ان کو تو دین سے کوئی ایسی رغبت نہیں ہے، نہ خدا سے کوئی تعلق ہے. پھر جاپانیوں میں بعض ہیں ہمارے واقف بھی، وہ کہتے ہیں باقی تو سب ٹھیک ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو نا 5 نمازیں پڑھو اور شراب نہ پیو، یہ بڑا مشکل کام ہے. شراب نہیں ہم چھوڑ سکتے. تو اس لیے ایسے علاقوں میں جہاں تھوڑا بہت دین کی رغبت ہو، دنیا داری کی طرف رجحان کم ہو، وہاں جا کے تبلیغ کریں گے تو آپ کو شاید کامیابیاں ہوں. آپ صرف شہر میں کھڑے ہو کے پمفلٹ باندھ دیتے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جگہ تلاش کریں، مختلف علاقے ہیں یہاں کے، جا کے تلاش کریں کن علاقوں میں جا سکتے ہیں آپ جہاں دین کی طرف رجحان بھی کچھ ہو، تھوڑا بہت خدا کا خوف بھی ہو، ان کو تبلیغ کی جائے. جو بڑے شہر ہیں وہاں تو اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ پروگرام آپ دکھاتے ہیں جی، ایک صاحب پاکستانی ہیں، جاپانی اور پاکستانی کھانوں کا کوئی ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے، غیر احمدی ہے، اور وہ مفت اس کے پمفلٹ بھی تقسیم کرتے رہتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں، آؤ ہمارے کھانا کھاؤ، اور اس کا نام اپنے رکھے ہوئے ہیں. وہ لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں اپنے کھانا بیچنے کے لیے، تو آپ روحانی معاہدہ بیچنے کے لیے اتنا اسی طرح کا آرگنائز کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور انشاءاللہ. حضور اس سلسلے میں ایک ہم نے ایک پروگرام کیا تھا دو ہفتے پہلے، جس میں ہمارے جماعت کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوا ہے کہ مختلف کین میں جو جاپان کے جو پریفیکچر ہے ان ایریا میں وقف عارضی کے طور پہ جایا جائے، اور پیمپلیٹ ڈسٹریبیوشن کے علاوہ وہاں پہ تقریباً ہفتہ کے قریب رہ کے کر سکیں. سوال یہ ہے کہ جا کے ایک دفعہ آپ چھوڑ دیں گے اور پھر جائیں گے نہیں تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں نا. اس کا تو ایک فائدہ تب ہے جب آپ تابڑ توڑ حملہ کریں، ایک جائے پھر دوسرا وفد جائے پھر تیسرا جائے، ایک علاقے کو فوکس کر لیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بار بار جاتے رہیں. 6 مہینے کے لیے ایک علاقے کو لیا، پھر اس کے لیے وہاں ایک گروپ بنا دیا 1-2 بندوں کا جو وقتاً فوقتاً جاتا رہے، اور دوسرے علاقے کو لے لیا، پھر وہاں بار بار جائیں. اب تعداد میں تھوڑے ہیں، اس تھوڑی تعداد کے لحاظ سے پلاننگ کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم ان تھوڑے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں تبلیغ کے کاموں کے لیے، اور ان میں شوق اور جذبہ بھی پیدا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک جذبہ بھی تو ایک چیز ہے نا. اصل چیز تو یہ دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد کرتے ہیں تو پھر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے نا. یہ چیزیں پیدا کریں، یہ شعبہ تربیت کا بھی کام ہے، ان سے مل کے تو ایک کوآرڈینیٹڈ پروگرام ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہو اور اعتماد کی فضا پیدا ہو. عاملہ کے ممبران کا آپس میں بھی ایک دوسرے پہ اعتماد ہونا چاہیے، افراد جماعت کا عاملہ پہ اعتماد ہونا چاہیے، عاملہ کا افراد جماعت پہ اعتماد ہونا چاہیے. ہر قسم کے جو شکوے شکایتیں گلے ہیں وہ دور ہونے چاہیے. ایک ہو کے رہیں. ہمیشہ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں، اس کے بغیر کامیابیاں نہیں ہوا کرتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، میرے ذمہ سیکٹری تربیت جاپان کی خدمت ہے. تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ایک تربیتی لحاظ سے ایسا ہو جو 5 نمازوں کو پابند ہو، باجماعت نمازیں پڑھنے والا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، خطبات کو باقاعدہ سننے والا ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے والا ہے، اور جو درس ہوتے ہیں آپ کے ان کو سننے والا ہو، اور اخلاقی لحاظ سے بلند اخلاق کا ہو، آپس میں محبت اور پیار پیدا کرنے والا ہو، پیار کی فضا کو نہ صرف آپس میں بلکہ ارد گرد کے ماحول میں بھی پیدا کرنے والا ہو. جتنی چھوٹی جماعت ہے اتنا زیادہ محبت پیار ہونا چاہیے، اور یہی سیکٹری تربیت کا کام ہے. اس لیے یہ پیدا کریں کہ اپنی انانیت کو چھوڑیں، اور ہر ایک احمدی جو ہے وہ احمدی بن کے رہے، وہ روح پیدا کرے اپنے اندر جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام
آئے تھے. ٹھیک ہے, جی دعویٰ ہم کرتے ہیں جی ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد قائم کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حقوق العباد میں جو بنیادی چیز ہے ایک آپس کی محبت اور پیار, وہ ہم کرتے نہیں. ٹھیک ہے, حضرت مسیح علیہ السلام نے تو جلسہ ایک سال اس لیے منعقد نہیں کروایا تھا کہ جو نمونہ چاہتے تھے وہ پیدا نہیں ہوا. اور مثال کیا دی آپ نے کہ ایک بندہ اپنے بھائی کو اس چرپائی پہ بیٹھنے نہیں دیتا, یہ چرپائی پہ لیٹنے نہیں دیتا جو اس کی چرپائی ہے. اس کا اتنا معیار قربانی کا ہونا چاہیے تھا کہ اپنا بستر خالی کر کے اس کو دے دیتا ہیں, کیونکہ بستر خالی کر کے نہیں دیا اس لیے یہ تم لوگوں میں یہ روح پیدا نہیں ہوئی, اس لیے میں جلسہ ہی نہیں کرتا, تم لوگ اس قابل ہی نہیں کہ جلسہ کرو. جی تو یہ مثالیں بیچ میں سے نکالا کریں الفاظ میں سے, اور کس طرح پھر ہم نے تربیت کرنی ہے. بات یہ ہے کہ دوسرے کے قصور نکالنے کے بجائے صرف یہ بتانا چاہیے کہ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, کیا ہم سے اللہ کا رسول چاہتا ہے, کیا ہم سے اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام چاہتے ہیں, اور کس طرح ہماری جماعتی ترقی ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اپنی ذاتی اناؤں کو, عزتوں کو, سب کچھ پڑے چھوڑنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں صدر خدام الانبیاء. اچھا ماشاء اللہ. خدام کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور خدام کے عمر کے لحاظ سے ان کے لیے پروگرام بنائیں, ان کو جماعت کی اہمیت کا بتائیں, ان کو بتائیں کہ ان ملکوں میں آ کے صرف دنیا داری میں نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے, دین کی طرف بھی ہماری رغبت ہونی چاہیے, یا دین کی طرف رجحان ہونا چاہیے, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ روح پیدا کریں خدام کے اندر. ٹھیک ہے, دنیا تو مل ہی جائے گی, دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. Speaking to the Amur-e Amma secretary, Hazur gave guidance about the duties and responsibilities of the Amur-e Amma department. باقی کام جو امور عامہ کا کیا ہے, جماعت کے افراد کی بہتری کے لیے کوشش کرنا, جو نئے کوئی لوگ آتے ہیں ان کے لیے کوئی امپلائمنٹ وغیرہ کا حساب کتاب رکھنا, ان کو مدد کرنا, اور کوئی مشکلات ہیں اگر جماعت کے افراد کو ان کی مشکلات کو دور کرنا. امور عامہ کا کام صرف جھگڑے نپٹانا نہیں ہے, یہ ایک ضمنی کام ہے. اصل کام یہ ہے کہ جماعت کی بہتری کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا پلان بنایا ہے آپ نے, کیا پلان بنایا ہے کہ جماعت کا ہر فرد جو ہے اس کا اچھا جاب مل جائے, یا ہر بچہ جو ہے اس کی پڑھائی کی طرف توجہ ہو, جو پڑھ لکھ جائیں ان کے لیے اچھے جاب کی تلاش ہو, ان کی مدد کی جائے. یا کوئی نئے آنے والے اگر لوگ ہیں جاپان میں, اول تو بہت کم آتے ہیں, اگر کوئی آتے بھی ہیں تو ان کے لیے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جماعت کا تعارف جو ہے مختلف جگہوں پہ کروانے کے لیے آپ اپنے اپنے علاقے میں کتنا ایکٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Hazur also spoke to the Secretary Tehreek-e-Jadid and Waqf-e-Jadid about the importance of children taking part in financial sacrifice. آپ کا ایک برگر کتنے میں آتا ہے وہاں؟ تقریباً 200 ین سے سٹارٹ ہوتا ہے. سستے سے سستا برگر بھی 200 ین کا آتا ہے نا. تو بچوں کو برگر کھلا دیتے ہیں 200 ین کے, تو بچوں کو یہ کیوں نہیں تحریک کرتے کہ تم 50 ین چندہ طریقے دی دیا وقفے دے دو. اس میں سے مالی قربانی کی عادت ڈالو بچوں کو, تو تمہارے مال میں برکت پڑے گی. کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ, نہ یہ ٹیکس ہے, نہ جماعت احمدیہ محتاج ہے, نہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کسی کے پیسے کا, لیکن اس سے ان کے مال میں برکت پڑتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اسی طرح وقفے دی جو ہے وہ بچوں کے سپرد کیا ہوتا ہے, تو ناصرات اور اطفال کے سپرد کریں, خدام سے کوارڈینیٹ کر کے کہ ان کو تحریک کریں کہ چاہے تھوڑا دیں لیکن دیں, تاکہ عادت پڑے ان کو, خوشی سے دیں اپنی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. پیارے حضور, بطور سیکرٹری امور خارجہ خدمت کی توفیق مل گئی. تو سیکرٹری امور خارجہ ہے, تو کتنے لوگوں سے تعلقات ہیں آپ کے, کتنے ایم پیز سے, ممبر آف پارلیمنٹ سے, کونسلر سے, میئر سے, کن کن جگہوں کے میئر سے آپ کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں؟ حضور ابھی حال ہی میں یہاں پر کچھ 17 نئے میئرز منتخب ہوئے تھے, ان کو جماعت کی طرف سے کنگریچولیٹری میسیج بھیجا. اس کے علاوہ جو ایمبیسیز ہیں ان کے ساتھ
کافی ریگولر رابطہ رہتا ہے. جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے تو ان کو ضرور ساتھ لکھتے ہیں. جیسے برکینا فاسو میں ہم لوگوں نے لیٹر لکھا جماعت کی طرف سے, کنڈمنیشن ہم نے کی. ان لوگوں سے مستقل رابطے رکھنے پڑتے ہیں. مستقل رابطے یہ نہیں ہے کوئی واقعہ ہو گیا تو اس وقت تعلق رکھ دیا, وہ بھول جاتے ہیں. خط جب آپ کا جاتا ہے اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اگر آپ کے مسلسل رابطے ہوں ان لوگوں سے تو ان کے بھی مختلف ایونٹس ہوتے ہیں, ان پہ ان کی مبارکبادیں دے دیا کریں. مستقل رابطہ رکھیں اور تعارف ہو جماعت کا. وہاں تھوڑے سے لوگ بھی اگر چاہیں تو بہت سارا تعارف کروا سکتے ہیں. As the meeting concluded, some AMLA members had the opportunity to ask questions. حضور, جس طرح آپ نے ایک تحریک فرمائی ہوئی ہے ہفتہ وار نفلی روزہ اور ہر روز 2 نوافل کی, تو اگر خاکسار کے ذہن میں یہ تجویز ہے کہ اگر اس کو مرکزی سطح پر کیا جائے اور پوری جماعتوں میں اس کا جماعتی جلسہ جات اور اجتماعات منعقد کر کے تو احباب کو اس طرف اگر توجہ دلائی جائے. وقتی طور پہ اس کو ضرورت ہی کہہ دیا, اس کے بعد بھی لوگ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں. جماعتی طور پہ کیا کیا جائے, آپ لوگوں کو ہے کہ دن منائے جائیں, بس دن منائے جائیں اور ان دنوں میں سال میں 4 دن عمل کر لو, اس کے بعد ختم ہو جاؤ. حالانکہ دعاؤں کے لیے اور عبادات کے لیے اور نیک کاموں کے لیے کوئی دن تو صرف ایک عادت ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ عادت ڈالنے کے لیے کہہ دیا تھا, اس کے بعد آپ لوگوں کا فرض ہے اس پہ قائم رہیں. حضور رہنمائی چاہیے, یہ جو انتخابات, جماعتی انتخابات یا ذیلی تنظیموں کے انتخابات یا شورا میں جو شرکت ہے, وہ اس کے لیے ہمیں بقایا داران کی لسٹ بنانی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی مدت ہم لے لیں کہ پچھلے 3 سال سے جو کنٹینیوسلی دے رہا ہے, جو بقایا دار نہیں ہے, ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں, یا کہ لانگ ٹرم کے لیے 8-10 سال کا اگر پیچھے بقایا دار رہا ہے کچھ عرصہ, اس کے بعد ابھی وہ 2-3 سال سے دے رہا ہے بقایا ریگولرلی, تو کیا ہم اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں قواعد میں لکھی ہوئی ہیں. قواعد پڑھے ہیں ہم نے. قواعد میں لکھا ہوا ہے جو 6 مہینے کا بقایا دار ہے اس کو بقایا دار شمار کرنا ہے جماعتی چندوں میں, اور ذیلی تنظیموں کے چندوں میں 1 سال کا بقایا دار. تو اس کا مطلب ہے جب مرکز ان باتوں کو اگنور کر رہا ہے جو پچھلی ہو گئیں, اور پچھلے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک بندہ ریگولر چندہ دیتا آ رہا ہے, اس سال کا اس نے دے دیا یا 2 سال کا دے دیا, اس کی پہلے کوئی شکایت نہیں ہوئی. اگر وہ اتنا بقایا دار تھا تو اس کے بارے میں کبھی آپ کی جماعت نے پوچھا نہیں کہ یہ اتنا بقایا دار ہے, اس کو بقایا دار شمار کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اب جب اس نے 1 سال کا چندہ میں سے 6 مہینے کا چندہ دے دیا اور صرف 6 مہینے کا بقایا دار ہے, تو وہ قواعد کی روح سے حصہ نہیں لے سکتا. ہاں اگر وہ 2-3 مہینے میں بقایا دار ہے اور 4 سال پہلے اگر اس نے نہیں بھی چندہ دیا تو فرق کوئی نہیں پڑتا, وہ شامل ہو سکتا ہے چندوں میں. لیکن یہ غلط ہے کہ کسی بقایا دار جو ہو اس کو پھر بھی آپ شامل کر لیں انتخابات میں, اور اس کو بعد میں کہتے ہیں کہ اچھا اپنا چندہ بقایا ادا کر دو. وہ غلط ہے. چندہ اصل میں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایک قربانی ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے چندہ ادا نہیں کر سکا اور اس کے حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ چندہ ادا نہیں کر سکتا, تو اس سے کہیں پھر تم لکھ کے مرکز سے خلیفہ وقت سے اجازت لے لو کہ میں یہ چندہ نہیں ادا کر سکتا, مجھے رائٹ آف کر دیں. حسن ظن رکھتے ہوئے قواعد بنائے گئے ہیں. قواعد کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کم از کم یہ معیار ہیں, ان پہ ضرور پورا اترو. کسی کو پکڑنا مقصد نہیں ہے. السلام علیکم. حضور لنگر خانے کا اللہ کا بہت اچھا ڈائننگ ہال بن گیا ہے. کہاں بنایا ڈائننگ ہال؟ ٹینس کورٹ کی سائڈ پہ. کتنے فٹ کا کتنے فٹ کا ہے حضور؟ 10 میٹر بائی 6 میٹر کی جو ہے حضور اس کی چوڑائی ہے. اس کے علاوہ حضور ہم نے کچن بھی ایک بہت اچھا جو ہے ساتھ ہی اس کے جو ہے بنایا ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت بن گیا. اچھا ماشاء اللہ, بھجوا دینا تصویر پھر. جی انشاءاللہ ضرور بھیجیں گے. ٹھیک ہے چلو پھر, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.